السلام علیکم ناظرین، میرا نام اریبہ ہے۔ میری عمر 14 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد ہیں۔ میرے 2 بھائی، امی ابو۔ میرے دونوں بھائی میرے سے بڑے ہیں۔ میرے سے بڑا بھائی سعد ہے جس کی عمر 18 سال ہے۔ سعد بھائی نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور اب جاب کی تلاش میں گھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا بھائی ارباز لاہور میں جاب کرتا ہے۔ میرے ابو بیمار رہتے تھے، اس لیے وہ گھر میں ہی پڑے رہتے تھے۔ میری ماں ہاؤس وائف ہے اور گھر کے کام کاج ہی سنبھالتی ہے۔ میرا بھائی سعد دکھنے میں کافی خوبصورت تھا اور 18 سال کا خوبصورت خوبرو ہینڈسم نوجوان لڑکا تھا۔ کافی لڑکیاں میرے بھائی کے اوپر مرتی تھیں، لیکن میرا بھائی سعد سیدھا تھا اور اس نے آج تک کسی بھی لڑکی کو نہیں چھیڑا تھا، نہ ہی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق بنایا تھا۔ میں اپنے سعد بھائی کے ساتھ کافی اٹیچ تھی اور اس کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتی تھی، کیونکہ ہم گھر میں دونوں بہن بھائی ہی ہوتے تھے، اور میرا بڑا بھائی تو جاب کے سلسلے میں لاہور تھا اور ہماری رہائش چنیوٹ کی ہے، اور چنیوٹ شہر میں ہی ہماری اپنی دکانیں بھی تھی جس کو ابو نے کرائے پہ دے دیا تھا، اور ہمارے گھر کے اخراجات چلتے تھے۔ میرا بھائی سعد کوئی سرکاری جاب کی تلاش میں تھا، کیونکہ اس نے BA کیا ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ سعد بھائی اپنے کمرے میں موجود ہوتے تو میں ان کے پاس چلی جاتی اور ان کے لیے چائے لے کر جاتی۔ سعد بھائی چائے پی کر کافی خوش ہوتے اور کہتے، اریبہ تمہارے ہاتھ میں بہت جادو ہے، تم بہت اچھی چائے بناتی ہو، مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے۔ میں بھی اپنے بھائی سعد کی تعریف سن کر خوش ہو جاتی اور ان کا کافی خیال رکھتی تھی۔ ایک دن میرا بھائی سعد باہر کھیلنے چلا گیا۔ میں بہت پریشان ہونے لگی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور سعد بھائی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ امی ابو اپنے کمرے میں پڑے رہتے تھے اور وہ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، کیونکہ سعد بھائی کا خیال میں ہی رکھتی تھی اور ان کو کھانا وغیرہ بھی میں ہی بنا کر دیتی تھی۔ امی گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیتی، ابو تو چارپائی پر ہی پڑے رہتے تھے۔ امی ابو سو گئے تھے۔ رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ سردیوں کی راتیں تھی۔ سعد بھائی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ میں نے ان کو فون کیا تو ان کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ تقریباً رات 10 بجے سعد بھائی واپس آئے تو میں ان کے کمرے میں چلی گئی تھی اور ان کو ڈانٹنے لگی تھی کہ بھائی آپ اتنی دیر تک کہاں تھے۔ میں سعد بھائی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ سعد بھائی نے بہت مشقت کی ہو اور ان کا حال بھی بگڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ سعد بھائی کیا کر کے آئے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ سعد بھائی کسی لڑکی کے ساتھ وہ کام کر کے آئے ہیں، کیونکہ ان کی حالت بہت رف لگ رہی تھی۔ میں ان سے پوچھنے لگی تو وہ بات ہی نہیں مان رہے تھے۔ میں نے ان کو منا لیا تھا۔ سعد بھائی کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے پچھلی سائڈ پہ ایک لڑکی رہتی ہے، وہ مجھے پسند کرتی ہے، اس نے مجھے گھر بلایا تھا، میں اس کے ساتھ کبڈی کھیل کے آیا ہوں۔ بھائی کی یہ بات سنتے ہی میں خوش ہو گئی تھی اور بھائی کو داد دینے لگی تھی کہ واہ بھائی، آپ نے زندگی میں وہ سکون لے لیا۔ تو سعد بھائی کہنے لگے تھے کہ جی میں پہلے بھی یہ کام کر چکا ہوں۔ سعد بھائی کی یہ بات سن کر میں مسکرانے لگی تھی اور اس کے کان کھینچنے لگی تھی کہ تم تو بہت ہوشیار ہو گئے ہو۔ سعد بھائی کہنے لگے تھے کہ باجی اریبہ، میں تو آپ کو بھی پسند کرتا ہوں، مجھے تو تم بھی اچھی لگتی ہو، تمہارا کیا موڈ ہے؟ میں نے بھی بھائی کو ہاں کر دی تھی اور کہا تھا کہ سعد بھائی آ جاؤ، پھر میں آپ کی۔ سعد بھائی میرے ساتھ کبڈی کھیلنے لگے تھے اور انہوں نے اپنا چارجر میری بیٹری میں ڈال دیا تھا۔ سعد بھائی نے جب اپنا چارجر میری بیٹری میں ڈالا تو مجھے کافی سکون ملنے لگا تھا اور میں تو سعد بھائی کی محبت میں پاگل ہونے لگی تھی۔ سعد بھائی نے مجھے کافی راضی کر دیا تھا اور اب جب بھی میرا دل کرتا میں سعد بھائی کے نزدیک چلی جاتی اور ان سے اپنی دلی تمنا پوری کر لیتی تھی۔ سعد بھائی مجھے بہت خوش رکھتے اور میرا کافی خیال رکھنے لگے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔